کسی نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا حضرت قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ آیت کون سی ہے؟ سب سے قرآن مجید میں ہر لفظ ہی اعلیٰ ہے، ہر حرف ہی، ہر لفظ ہی، کیا بات ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر بات اعلیٰ۔ لیکن حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک کون سی آیت اعلیٰ ہے، تو ذرا غور کرنا، شیر کی بات تو شیروں جیسی۔ مولا علی فرمانے لگے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا تمہیں دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے یہ سب سے اعلیٰ آیت ہے میری نظر میں۔ لوگ کہنے لگے حضور ہم تو سمجھے تھے کہ شفاعت والی آیت کو آپ اعلیٰ کہیں گے، یا جو اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اس کو آپ اعلیٰ کہیں گے، تو آپ اس آیت کو اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو تکلیف آتی ہے تمہاری اپنے ہاتھ کی کمائی کے سبب سے آتی ہے، اس کو آپ اعلیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے بھائیو ذرا غور کر کے اس آیت کو پڑھو۔ رب فرماتے ہیں تم جو غلط حرکت کرتے ہو اس کی سزا دنیا میں تمہیں کسی مشکل میں ڈال دیتا ہوں اور بہت ساری ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا رب کہہ رہے ہیں میں تمہیں دنیا میں مشکل میں ڈال کے معاف کرتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے میرا رب ایک جرم کی سزا 2 دفعہ نہیں دے گا، جسے دنیا میں سزا دے گا پھر قیامت میں بے حساب ہی معافی عطا فرمائے گا، پھر قیامت کے دن اللہ اسے دوبارہ سزا، یہ اس کے قانون رحمت کے خلاف ہے، یہ غور سے بات سن، یہ اس کے قانون رحمت کے خلاف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 دفعہ سزا دے۔ تو اگر اس نے دنیا میں سزا دے لی تو اس کا مطلب ہے قیامت میں دوبارہ سزا، تو یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا بھی۔ 2 بزرگ بیٹھے تھے، ایک حضرت احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت شرف الدین منیری کہنے لگے کہ دوست اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرت احمد ہی فرمانے لگے نہیں مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی، صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے، مصیبت پہ صبر کرے۔ تو کہا جناب پھر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے، اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے، اپنے رب کا تحفہ سمجھے، مالک کا تحفہ سمجھے کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے۔ تو رب کریم بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے، کافروں کو تو اس نے موجیں کرائی ہوئی ہیں، بڑی بڑی سہولتیں دی ہوئی ہیں، مشکل میں ڈب بھی ڈالتا ہے، اپنے نیک بندوں کو ہی ڈالتا ہے۔ نمرود اور فرعون کے پیروں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا تھا، ان کو تکلیف نہیں آتی۔ تکلیف کسے آتی تھی؟ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ جب تک زندہ رہی تب تک بیمار رہی، جس دن طبیعت ٹھیک ہوتی تو کہتی اے اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو کہیں ناراض تو نہیں مولا جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کے تیری عبادت کرتی، جب مجھے دکھ ہوتے ہیں تو میں سجدے میں تڑپتی، اور خدا بندہ اب تو میں سکھی ہوں، موج میں ہوں، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، تو خدا بندہ تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟